اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد کمال منہا سیم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا کورس کوڈ 9008 کا اگلا لیکچر اگلے یونٹ نمبر 3 خط اور درخواست نویسی یا مراسلت درخواست پہ ہے۔ اس چیپٹر میں ہم خطوط اور درخواست کے متعلق جانیں گے کہ کوئی خطوط جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے اس یونٹ کے مقاصد پہ بات کرتے ہیں کہ اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد طلباء کس قابل ہو جائیں گے۔ تو طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خط کے مختلف اقسام کو متعارف کرا سکیں گے، اس قابل ہو جائیں گے کہ خط کے مختلف اجزاء سے آشنا ہو سکیں گے، اس قابل ہو جائیں گے کہ خط نویسی کے اصولوں اور قاعدوں سے آگاہ ہو جائیں گے، درخواست لکھنے کے آداب اور قواعد سے روشناس ہو جائیں گے، اور اسی طرح ان میں کچھ انشائی صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی کہ وہ درخواست اور خطوط کو بہت بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ تو اب کرتے ہیں لیکچر کو سٹارٹ۔ سب سے پہلے خط نویسی کے متعلق بات کریں تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں خط ایک ایسے پیغام کو کہتے ہیں جو کہ تحریر شدہ ہوتا ہے، اور ہم اپنے کسی دوست، عزیز، رشتہ دار، کسی اجنبی کو یا کسی کاروباری معاملے میں کسی بھی چیز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اس میں، اور ایک صفحے پہ ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ منظم کردہ معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں اور اگلے بندے کو بھیج دیتے ہیں۔ تو اگر بات کی جائے خط کا، عربی زبان کا یہ لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے تحریر، نوشتہ، لکھت یا نشان، لیکن اصطلاحی مفہوم میں خط سے مراد ایسی تحریر ہے جو دور بیٹھے کسی عزیز، رشتہ دار، دوست یا اجنبی کو اپنے حالات سے آگاہ کرنے، اس کے حالات کو جاننے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ عمومی مفہوم میں خط کو گفتگو کا بدل کہا جاتا ہے اور نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ ڈیٹیل ہے خط کی، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اسے پڑھ لیجیے گا، ادروائز اتنی ڈیٹیل اس ٹاپک میں خط کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس میں نیچے کچھ اہم پوائنٹس ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے۔ اردو میں خط کے کئی لفظ مستعمل ہیں جن میں مکتوب، مراسلہ، چٹھی، نامہ، رکا اور خط شامل ہے۔ تاہم خط اور مکتوب کا استعمال نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ خط لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں، مکتوب نگار جس کے نام خط لکھا جاتا ہے، اور مکتوب الیہ کہلاتا ہے۔ خط کی اقسام، خط کی کافی ساری اقسام ہیں۔ کچھ خطوط ایسے ہیں جو نجی یا ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کچھ دفتری یا سرکاری نوعیت کے، کچھ کاروباری یا تجارتی خطوط ہوتے ہیں، کچھ کو رسمی خطوط کہا جاتا ہے اور کچھ کو عمومی خطوط کہا جاتا ہے۔ نجی خطوط میں ہم اپنے عزیز، اقارب، دوستوں، رشتہ داروں اور تعلق داروں سے بات چیت کے لیے خط لکھتے ہیں، اور اس میں ذاتی اور نجی معاملات اور باہمی مسائل یا محض ایک دوسرے کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے خط کو لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ خطوط والدین، اساتذہ، یعنی جب دو دوست، رشتہ دار آگے تو ان میں یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ ڈیٹیل کے لیے اس کو پڑھ لیجیے گا۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتے ہیں دفتری یا سرکاری خطوط۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ خط شخصی خطوط سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور ان میں بے تکلفانہ رنگ و آہنگ نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ چیز یہاں پہ نظر آتی ہے، کیونکہ ایک دفتری خط ہے اور اس میں کام کی بات ہی کی جائے گی، ٹو دی پوائنٹ جو بھی دفتر کے معاملات ہوں گے وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ تو ان میں دفتری مسائل، شکایات اور تبادلہ اور ترقی کی غرض سے لکھے ہوئے خطوط ہوتے ہیں، اور تقریباً ان تمام خطوط کا جو اسلوب ہے وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، اور افسروں اور ماتحتوں کے خطوط اپنے اپنے منصب اور مقام کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، تاہم ان کا طریق یکساں ہوتا ہے۔ حکومتی احکامات، انتظامی معاملات، دفتری طریقہ کار اور سرکاری مسائل کی درست پیشکش اور ترسیل کے لیے دفتری زبان اور سرکاری اسلوب نگارش کو پیش نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ ان خطوط کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، تاہم انشائی نقطہ نگاہ سے خطوط کی یہ قسم دلکشی سے آری ہے، اس لیے اس خط کی جامد قسم خیال کرنا غلط نہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کاروباری یا تجارتی خطوط۔ سرکاری خطوط کی طرح کاروباری یا تجارتی خطوط بھی بے تکلفانہ نوعیت کے ہوتے ہیں، ان میں بھی بے تکلفانہ رنگ موجود نہیں ہوتا۔ یہ خطوط بالعموم دکانداروں، کمپنیوں، فرموں اور تجارتی اداروں یا ان سے وابستہ افراد کو لکھے جاتے ہیں۔ ان میں بالعموم تجارتی اغراض و مقاصد یا کاروباری معاملات کی تشریح و تفصیل ہوتی ہے۔ اس قسم کے خطوط میں دلی کیفیات اور احساسات کی بجائے معاملے کی نوعیت اور کاروباری اہمیت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں عمومی خطوط۔ عمومی خطوط میں جو یہ اپنے خط مندرجات اور نفس مضمون کے اعتبار سے شخصی خط سے مختلف ہوتا ہے۔ عمومی خطوط کا مخاطب بالعموم ایک شخص یا ایک فرد ہوتا ہے، مگر مکتوب نویس یا خط لکھنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک محلے کی صفائی کے لیے اگر کوئی درخواست یا خط لکھا جاتا ہے تو یہ عمومی کہلائے گا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اسے مختلف محلے کے لوگ لکھتے ہیں، اور پھر اپنے مسئلے کو خط کے اندر بیان کیا جاتا ہے اور کسی افسر کو دے دیا جاتا ہے، تو ایسا خط عمومی خط بھی کہلائے گا۔ اس کے علاوہ اگلی قسم ہے رسمی خطوط کی۔ تو رسمی خطوط ایسے خطوط ہوتے ہیں جو کہ ایک شخص مختلف لوگوں کو لکھتا ہے، اور
بالعموم ایسے خطوط کا جو مضمون ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. مثلاً ایک شادی کارڈ ہے، تو شادی کارڈ بھی ایک قسم کا خط ہی ہوتا ہے، اور اس خط کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، علمی ادبی پروگرام ہو سکتے ہیں، شادی کے علاوہ سیمینار ہو سکتے ہیں، کانفرنس ہو سکتی ہے، تو اس کا مضمون ایک ہی ہے، لیکن جس شخص کو یہ بھیجا جا رہا ہے، جن اشخاص کو بھیجا جائے، وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. تو ایسے خطوط کو رسمی خطوط کہا جاتا ہے. تو جی اب بات کریں خط کے اجزاء کی. تو خط کے کون کون سے اجزاء ہیں؟ خط لکھنے کا ایک خاص انداز اور طریقہ ہوتا ہے جو اسے دوسری انشائی تحریروں سے ممتاز اور الگ کرتا ہے. خط کے ان اجزاء یا حصوں کا خیال رکھے بغیر جو تحریر لکھی جائے اسے کوئی بھی نام دیا جائے خط نہیں کہلائے گی. خط کے اجزاء ترکیبی درج ذیل ہیں. پہلا جز ہے پیشانی. خط کی پیشانی میں دو باتوں کا ہونا لازمی ہے. اول، مقام یعنی جس شہر یا پتے سے خط تحریر کیا جا رہا ہے. دوم، خط لکھنے کی تاریخ. شہر یا مقام سے مکتوب نگار کی اس وقت کی موجودگی کا مکتوب علیہ کو علم ہو جاتا ہے، اور تاریخ کی وجہ سے خط کی حوالہ جاتی اہمیت بڑھ جاتی ہے. مثلاً آپ کوئی خط لکھتے ہیں تو چونکہ ایک امتحانی مرکز میں یہ خط لکھا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ اوپر اپنے شہر یا دوسرا پتہ وغیرہ لکھنے کے بجائے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی امتحانی مرکز، آپ لکھتے ہیں کمرہ امتحان. پھر آپ تاریخ لکھ دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ 20 جنوری 2020 لکھا ہوا. تو یہ خط کی پیشانی ہے. اس کے بعد القاب و اداب. کسی بھی خط کے لیے القاب و اداب کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو بھی خط لکھتے ہیں تو القاب کے اداب کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. تو مختلف لوگوں کو لقب دینے کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ محترمہ والدہ صاحبہ، پیارے بھائی، عزیز دوست، قبلہ والد صاحب، محترم ایڈیٹر صاحب، پیاری بہن، اچھے دوست. القاب مکتوب علیہ سے مکتوب نگار یا خط نویس کے تعلق اور رشتہ داری کو ظاہر کرتے ہیں، اور خط کی تحریر میں مکالمے کا رنگ شامل ہو جاتا ہے. یہ القابات دینے کے بعد سلام کیا جاتا ہے. اس میں بالعموم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام مسنون، سلام نیاز، آداب و تسلیمات، تسلیمات یا محض آداب لکھا جاتا ہے. جی اس کے نیچے کچھ ایگزامپلز دی گئی ہیں. مثلا محترمہ والدہ صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا کرے آپ خیر و عافیت سے ہوں. پیارے ابا جان، سلام مسنون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. محترم چچا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں خیریت سے ہوں، آپ کی بھی خیریت کا طالب ہوں. عزیزی سرمد، سلام دعا، خدا کرے تم بخیر ہو. اس کے بعد نفس مضمون. نفس مضمون میں وہ چیزیں آ جائیں گی جو خط کا مین ٹاپک ہے، جو اصل نقطہ ہے بات کا، یہ اس حصے میں بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد اختتام یا خاتمہ. تو کوئی بھی خط اس کے نفس مضمون کو مکمل کرنے کے بعد لکھنے والا یا مکتوب نویس صفحے کے بائیں جانب مکتوب علیہ کے مقام و مرتبے کے مطابق آپ کا بیٹا، آپ کا تابع فرما، خیر انداز، نیاز مند، آپ کا بھائی، تمہارا دوست، نیاز مند، مخلص، اس طرح کے الفاظ کے بعد اپنا نام درج کرتا ہے. امتحانی پرچے میں نام لکھنے کی ممانعت ہوتی ہے، اس لیے طلباء کو اپنے نام کی جگہ الف ب ج لکھنا چاہیے. البتہ نجی اور ذاتی خطوط میں خط نویس کو اپنا نام لکھنا چاہیے. خاتمے کا دوسرا طریقہ یوں ہوگا، آپ کا تابع فرما الف ب ج. جی اب بات کریں گے ہم خط نویسی کے اصول و قواعد پہ. تو چونکہ خط ملاقات کا نعم البدل ہوتا ہے، تو ایک اچھے خط میں مکالمے اور گفتگو کی بے تکلفی ہونی چاہیے اگر خط نجی ہے. اور سرکاری اور کاروباری خطوط میں اس شرط کو نکال دیا گیا. اگر نجی یا ذاتی خط ہے تو بے تکلفی ظاہر کریں، اگر نجی یا ذاتی خط نہیں بلکہ سرکاری یا کاروباری خط ہے تو یہ کام آپ کو نقصان دے گا. بے جا القابات و آداب سے اجتناب کیا جائے. پرانے وقتوں میں القابات و آداب کی طوالت کو علم و فضل کا نشان سمجھا جاتا ہے، لیکن اب یہ اس دور کے اندر یہ چیز ختم ہو چکی ہے. اس دور کے اندر لوگ نقطے پہ بات کرنا پسند کرتے ہیں، وہ ٹو دی پوائنٹ آتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ چلے جاتے ہیں. ان کو زیادہ نہ تو ہم پروٹوکول لگا سکتے ہیں، نہ خوشامد ہم ان کی کر سکتے ہیں، اس لیے اس چیز سے اس دور کے اندر اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. خط کے مختلف حصوں میں ترتیب اور توازن کا ہونا بہت ضروری ہے. انداز نگارش صاف، سادہ، غیر ممکن اور رواں دواں ہونا چاہیے. مشکل اور پیچیدہ الفاظ جو ہیں یہ خط کو مشکل بنا سکتے ہیں. طول کلامی اور بے جا پھیلاؤ کے استعمال سے خط کا حسن خراب کیا جا سکتا ہے، اس لیے مختصر اور جامع بات کریں تاکہ ایک دو الفاظ میں بات واضح طور پہ، مکمل اور جامع طور پہ سمجھ آ جائے. اظہار مدعا میں قطعیت اور وضاحت کا ہونا ضروری ہے. خوشی اور غم کے اظہار میں واضح فرق ہونا لازم ہے. خط کے مختلف اجزاء ترکیبی کا التزام ضروری ہے. خط کی عبارت اور نفس مضمون کا تکرار سے پاک ہونا ضروری ہے. تکرار سے تحریر کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے. تمہید اور خاتمہ مختصر اور جاذب توجہ ہونا چاہیے. لمبی چوڑی تمہید اور خاتمہ خط کے نفس مضمون کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے. نجی خطوط میں بے تکلفی کا رنگ شامل ہونا چاہیے، تاہم یہ بے تکلفی ابتدال اور فحش کلامی کے رنگ سے پاک ہو. جی اب بات کریں کہ کچھ نمونے کے خطوط کی. تو
بیمار پرسی کی غرض سے یہاں پہ والدہ کو خط لکھا گیا، جس میں لکھا گیا امتحانی مرکز، آگے تاریخ ڈالی گئی ہے، لکھا گیا جی پیاری امی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل بھائی جان سے رابطہ ہوا تو پتہ چلا کہ کچھ روز سے آپ کی طبیعت ناساز ہے، میں یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوں۔ امتحان اگر سر پر نہ ہوتے تو میں فوراً آپ کے پاس پہنچ جاتا، مگر اگلے ہفتے ہمارے امتحان شروع ہو رہے ہیں، اس لیے ضروری حاضر ضرور ہونے سے معذرت۔ امی جان، آپ کا وجود ہم سب کے لیے رحمت و محبت کا گھنا سایہ ہے، آپ کی طبیعت کو ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو دل بیٹھنے لگتا ہے، موسم کی تبدیلی سے بخار، نزلہ اور سردی بہت زیادہ حملہ کر رہے ہیں، اور ذرا سی بھی احتیاطی کی گئی تو کئی روز کی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ آپ کی ہر کام کو اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت بلا شبہ بہت اچھی، مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈلتی عمر میں بدن کو اچھی خوراک کے ساتھ راحت اور آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کچھ روز مکمل آرام کریں، ہر طرح سے اپنی صحت کا خیال رکھیں، ڈاکٹر نے جو دوا تجویز کی ہے اسے باقاعدگی سے استعمال کریں، کچھ روز کے مکمل آرام اور دوا کے بروقت استعمال سے آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ امید ہے بھائی اور بھابھی آپ کی مکمل دیکھ بھال کر رہے ہوں گے، اور کچھ سختی بھی، کیونکہ آپ کو ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کی بے قراری جو رہتی ہے۔ آپ پہلے مکمل صحتیاب ہو جائیں، پھر آپ چاہیں کریں، میں انشاءاللہ امتحان مکمل ہوتے ہی آپ سے ملنے آؤں گا۔ آپ جلد از جلد ٹھیک ہوں، مجھے فوراً اپنی شفا یابی کی نوید سنائیں تاکہ میری پریشانی کم ہو۔ آپ کی صحت یابی کا آرزومند آپ کا بیٹا الف بدیم۔ اسی طرح ایک خط ہے MBBS کے پارٹ فرسٹ میں شاندار کامیابی پر، اور اس کے بعد تاجر خطوط کے نام اپنے چند پسندیدہ کتب منگوانے کے لیے خود خط بھی ایک مثالی خطوط خط کے طور پر یہاں موجود ہے۔ جی، آگے آ جاتا ہے درخواست نویسی۔ درخواست نویسی میں آپ جانتے ہیں کہ درخواست کا مطلب ہے التجا کرنا، گزارش کرنا یا اپنی عرضی پیش کرنا، اور درخواست ہمیشہ کسی افسر، کسی ادارے کے سربراہ یا ماتحت کو لکھی جاتی ہے، جو کہ ملازمین یا طلباء یا پھر کسی ادارے کے اندر کام کرنے والے لوگ بھی اپنے ادارے کے سربراہ کو لکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی ضرورت مند شخص کسی بھی جگہ پہ اپنا درخواست پیش کر سکتا ہے یا عرضی پیش کر سکتا ہے۔ اصل میں درخواست بھی اپنی نوع کے اعتبار سے خط یا مکتوب ہی کی ایک قسم ہے، مگر یہ ان کی طرح جامع نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی طرح اس میں بہت زیادہ معلومات دی جا سکتی ہے۔ تو بات کریں گے درخواست کے اجزائے ترکیبی کی، تو درخواست کے مندرجہ ذیل حصے یا اجزاء ہوتے ہیں: افسر یا ادارے کے سربراہ کا نام، درخواست کا عنوان، خطابیہ کلمات، جناب عالی، محترم جناب وغیرہ، نفس مضمون، اختتامیہ، درخواست گزار کا نام اور پتہ، اور اس کے بعد تاریخ۔ خیر، جیسے حدود کے کچھ اصول و قوانین ہیں، اسی طرح درخواست کے بھی کچھ اصول و قوانین ہیں۔ تو پہلا قانون یہ ہے کہ درخواست کے جملہ اجزاء کو ترتیب کے ساتھ تحریر کرنا ضروری ہے۔ درخواست میں سادہ، واضح اور سلیس زبان استعمال کی جائے تاکہ نفس مضمون کا درست مطلب سمجھنے میں دشواریاں ہو۔ آرائشی اور زبائشی الفاظ و تراکیب سے گریز کرنا چاہیے۔ درخواست میں عزت و انکساری کی فضا ہونی چاہیے، بلند آہنگی اور تلخ نوائی سے اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ عزت و انکساری میں بھی ایک توازن قائم رہنا چاہیے تاکہ آپ کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے۔ بے جا عاجزی، چاپلوسی اور شامت کی عنادار ہوتی ہے۔ درخواست مختصر اور جامع ہونی چاہیے، طول کلامی اور تفصیل گوئی سے احتراز لازم ہے۔ درخواست کا عنوان ضرور درج کیا جائے تاکہ ایک ہی نظر میں نفس مضمون کا مطلب اور خلاصہ سامنے آ جائے۔ درخواست نویسی چونکہ امتحانی اور نصابی ضرورت ہے، اس لیے طالب علم پر لازم ہے کہ وہ اپنا نام، شہر اور ادارے کا نام اور اپنا رول نمبر ظاہر نہ کرے، ان کی جگہ وہ عمومی انداز اختیار کرے۔ یہاں پہ نمونے کی کچھ درخواست دی گئی ہیں۔ پرنسپل صاحب کے نام فیس معافی کی درخواست درج کی گئی ہے، جس میں پرنسپل صاحب کا جو عہدہ ہے ان کو مخاطب کرنے کے لیے لکھا گیا ہے، اور شہر کی بجائے پے تے لکھا ہے، اور عنوان میں لکھا ہوا ہے درخواست برائے فیس معافی۔ پھر مخاطب کر دیا گیا ہے جناب علی، چاہے آپ اس جناب علی کو لکھنا چاہیں درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس طرح ایک سائڈ پہ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ٹوٹل مضمون ہے درخواست کا، پھر بے حد نوازش ہے یا آپ کی عین نوازش ہے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، العارض کتاب فرمان شگرد الف پہ جیم، اور رائٹ سائڈ پہ ڈیٹ لکھی گئی ہے۔ اسی طرح باقی بھی کچھ درخواستیں ہیں۔ ایک ہاسٹل میں رہنے کی درخواست ہے، اور CD ایک افسر صحت کے نام محلے کی صفائی کی درخواست یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے ٹوٹل ایک پورا چیپٹر بیان کیا ہے جو کہ درخواست نویسی اور خطوط نویسی کے متعلق تھا۔ جی، تو ہم اگلے لیکچر میں نیکسٹ چیپٹر یعنی تلخیص نگاری سے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔